اسی انداز سے ماہ شعبان میں شب 13، شب 14، شب 15 2، 4، 6 رکعت نماز، 3 راتیں جو آج شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب، ان میں 3 راتوں میں 3 نمازیں، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی مخصوص شب سے ہم آغاز کر رہے ہیں 3 شبوں کا، جنہیں لیالی کہا جاتا ہے لیل ہونے کی بنیاد پر، اور ایام 20 کی بنیاد پر لیالی البیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ 3 روشن دنوں کی 3 روشن راتیں، 3 روشن دنوں کی 3 روشن راتیں۔ ویسے تو کوئی رات روشن ہوتی ہی نہیں ہے، رات تو رات ہوتی ہے، اگر روشن ہو جائے تو پھر دن نہ کہا جائے اسے۔ رات تو وہی روشن ہے جو ذات سیدہ کی طرح انسان کی ہدایت کے لیے روشن۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ان 3 راتوں کی آج یہ پہلی رات ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے۔ امام فرماتے ہیں 3 مہینے کسی اور امت کو اس طرح سے عطا نہ کیے گئے جیسے اس امت کو عطا کیے گئے۔ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان، 3 مہینے، اور 3 مہینوں میں پروردگار نے 3 خاص راتیں کسی اور امت کو عطا نہیں کی جو اس امت کو عطا کی ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے تو مہینے تو پہلے بھی ہوتے تھے، مہینے تو پہلے بھی ہوتے تھے، اور 13، 14، 15 کی راتیں پہلے بھی آتی تھیں، تو ہم میں خاص بات کیا ہے؟ راتیں تو سب کے لیے آج بھی آتی ہیں، شب جمعہ سب کے لیے آتی ہے، تو کیا کافر کو شب جمعہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ اور کیا مومن کا فائدہ شب جمعہ میں کم ہو سکتا ہے؟ جیسے کافر کے لیے آج شب جمعہ ہے، ایسے سابقہ امتوں کے لیے معرفت پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ 3 مہینے ضرور تھے مگر معرفت کے ساتھ نہیں تھے، وہ 3 راتیں ضرور تھیں مگر معرفت کے بغیر تھیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سمجھائے۔ اور تیسرا جملہ 3 سورے، آپ فرماتے کسی امت کو خدا نے یہ خاص 3 سورے جو اس کے خزانہ قدرت سے متعلق ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن خزانہ قدرت سے ہے، لیکن معصوم کی روایت نے تخصص بھی دیا ہے بعض صورتوں کو۔ ان میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص، یہ 3 سورے، تو 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 سورے۔ امام فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے وہ انسان جو ان تینوں کو ایک ساتھ جمع کر لے۔ پوچھا گیا مولا یہ 3 ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گے؟ مہینے، راتیں اور 3 سورے۔ فرمایا اس طرح جمع ہوں گے کہ رجب میں 2 رکعت نماز، شب 13، شب 14 4 رکعت نماز، شب 15 6 رکعت نماز۔ اسی انداز سے ماہ شعبان میں شب 13، شب 14، شب 15 2، 4، 6 رکعت نماز، 3 راتیں جو آج شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب، ان میں 3 راتوں میں 3 نمازیں، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت۔ تو آج رات 2 رکعت والا مسئلہ، آج کی رات کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے 3 باتیں بیان کی۔ ان میں سے پہلی بات ہے غسل، اگر جو کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ و سبحان اللہ، جو نہیں کر چکے تو یہاں سے جانے کے بعد اگر طبیعت و صحت اجازت دے تو غسل کا ثواب ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، بیٹھے بٹھائے کچھ مل رہا ہو تو پھر آنے دینا چاہیے نا۔ تو اگر صحت و عافیت اجازت دے آپ کو تو آپ آج کی رات کے ثواب کو حاصل کیجئے۔ غسل نیت کیا ہوگی؟ نیت آج کی شب کی ہوگی، شب 13 ماہ مبارک رمضان، غسل بجا لاتا ہوں سنت قربتاً اللہ، چونکہ روایت سے یہ ثابت ہے تو اس کو آپ رجا کے بجائے بنیت سنت انجام دیں گے۔ دوسرا مسئلہ، آج کے اعمال میں دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل ہے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، اور اب تو جملہ مجھے یہ کہنا چاہیے ہی نہیں کہ 2 رکعت کر کے، اس لیے
کہ مکتب اہل بیت میں آنے والے اتنی مرتبہ جملہ سن چکے کہ صرف 2 ہی نمازیں ہیں کہ جن میں یا 1 رکعت نماز وطر ہے یا 4 رکعت نماز آرابی ہے، اس کے 2 پارٹ کے اعتبار سے۔ البتہ ان کے سوا باقی تمام نمازیں 2 رکعت پر ہی تمام ہو جاتی ہیں، ہر نافلہ نماز، ہر مستحب نماز کے اعتبار سے۔ تو یہ 4 رکعت نماز اگر میں کہہ رہا ہوں نافلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 اور 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت ہوگی آج کی رات کے اعتبار سے شب 13 کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں، سنت قربتاً اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ 4 کیسے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ 25 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا سورہ اخلاص ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میں سانس ختم ہوگی بیچ کے اندر، ایک سانس کے اندر پڑھنا مکروہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ اخلاص جب انسان تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ اس کے بعد کہے کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا۔ تو چاہے آپ 25 کے آخر میں کہہ دیجئے گا یا آپ چاہیں تو ہر ایک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کیجئے۔ 25 مرتبہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اتنی لمبی نمازیں بتا دی مولانا صاحب، ہم کیسے پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں کیسے پڑھیں گے یہ چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے کہ اگر مکمل طریقہ نہ صحیح تو کم از کم یہ 2 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے بطریق فجر ہی پڑھ لی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کام کو مشکل بنانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مشکل کام کو آسان بنانا ولایت کے امور میں سے ہے۔ اور پھر شریعت مطہرہ جب کہتی ہے کہ انسان اگر جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ نہ پڑھے تو سورہ انا انزلنا پڑھ سکتا ہے، سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون رکعت دوم میں نماز جمعہ میں نہ پڑھ سکے سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، نماز عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ والشمس یاد نہ ہو تو عام سورہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہیں ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے بیٹھ جائیے جی میں تو نہیں پڑھ سکتا، کہ مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے، رات میں جاگنا ہوتا ہے، اس سے بہتر میں قرآن پڑھ لوں۔ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ بہتر کیا ہے، یہ فیصلہ معصوم نے کیا ہے کہ آج کی رات میں کیا بہتر ہے۔ ایک غسل بہتر ہے، غسل کے بعد 4 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے، اور اس نماز کا ثواب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شب 13 یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، سورہ اخلاص 25 مرتبہ والی نماز، تو خدا اسے روز قیامت پل صراط پر سے ایسے گزارے گا جیسے برق گزرتی ہے۔ بظاہر تو میں نے ایک جملہ کہا اور بات ختم ہو گئی، مگر جب پل صراط سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز کتنی وہاں کام آنے والی ہے۔ کبھی اگر پل صراط سمجھ میں آ جائے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، آنکھ سے زیادہ گرم ہے، اور اس پر چلنے والوں کے مختلف نوعیتیں، کوئی گھٹنوں کے بل چلے، کوئی کوہنی کے بل چلے، کوئی آدھا رستہ چل کے گر جائے، بہت کم ہوں گے جو آہستہ آہستہ اس پر سے گزریں گے۔ برق، بجلی، برق یعنی براق، یعنی کہ براق یعنی اتنی سرعت جیسے براق میں تھی، برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے انسان پل صراط سے گزرے گا۔ جس کو یقین ہو مولا کی بات پر، مولانا دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں، آخرت کی کیا بات یاد دلاتے ہیں۔ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس، اگلی رات، اگلی ساعت قبر میں آنے والی ہے یا گھر میں آنے والی، نہیں معلوم۔ مگر یہ تو یقین ہے کہ جب اگلی سانس یا اگلی ساعت یا اگلی رات قبر میں آئے گی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گزرنا تو پڑے گا پل صراط پر سے۔ تو 4 رکعت نماز، مولا کے الفاظ آپ نے ثواب سن لیا۔ اب ثواب سننے کے بعد شوق انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ 4 رکعت نماز آج کی رات، یہ شب 13۔ لیکن جو روایت امام کی ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان 3 باتوں کو جمع کیجئے
3 مہینے 3 راتیں اور 3 سورے. اس میں امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر جمع کیسے کریں گے؟ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اس وے میں, اس روایت کی روشنی میں, اس اعتبار سے 2 رکعت نماز جن میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 سورے پڑھے جائیں گے. سورہ یاسین, سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ایک مرتبہ, اور 1 مرتبہ سورہ توحید. یہ نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, جو کہ نماز نافلہ ہے. اور اس نماز میں سورے کی تلاوت آپ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں, اس لیے مشکل نہیں ہے. البتہ نماز میں جاگنا شرط ہے. ایسا نہ ہو میں نے کہا لیٹ کے نماز پڑھیے اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے سو جائیے, پھر کہیے مولوی صاحب اب تو ثواب مل گیا ہوگا. تو نماز میں جاگنا شرط ہے, کیونکہ عبادت میں وضو شرط صحت نماز ہے. البتہ مجلس میں سونے کی اجازت ہے, مجلس سو کر بھی ہو سکتی ہے, مگر نماز تو جاگ کر. صلوات پڑھے محمد والے. ٹھیک ہے, تو آج کی رات کے 3 اعمال مکمل ہو گئے. غسل, 1 4 رکعت نماز اور 1 2 رکعت نماز. اب یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ اس میں سے کتنا حصہ ڈالتے. میں نے سارے اعمال آج کے بیان کر دیے. بھائی یہ اعمال سے بات کو آگے بڑھائیں. اور کل میں آپ کو 4 مکتب میں لیے گھومتا رہا, اور آج مجھے 5 مکتب میں داخل ہونا ہے. اور مکتب میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ توحید بھی شروع کرنے کا بہرحال مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اس کو بھی مکمل کریں گے. تو توحید کا عنوان بھی شامل کریں گے فطرت کے پیغام کے ساتھ. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تلاش. انسان کون؟ انسان وہ کہ جو شکلاً انسان ہے, اس کی کتنی قسمیں یہ بات آ چکی. انسان کون؟ جسم انسان یا روح انسان یا عقل انسان؟ کون انسان؟ مکتب, ایک مکتب وہ جو کہتا ہے کہ انسان صرف اور صرف عقل کے عنوان کا نام ہے. عقل ہے انسان کی پہچان. اگر عقل نہیں تو انسان نہیں, حیوان ہے. بات تو بڑی درست لگتی ہے, لیکن کیا یہ مکتب اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے؟ اگر میں کل آپ کو بات یاد دلا دوں, دہرا دوں, تو کیا واقعاً عقل کی تعریف کیا ہے؟ چلیے پہلے ایک جملہ آسان کر لیں. عقل کہتے ہیں ہوشیاری کو, عقل کہتے ہیں چالاکی کو, عقل کہتے ہیں انسان کے فتین ہو جانے کو. لفظ سخت ہو گیا. عقل کہتے ہیں 2 نمبر پیسہ کیسے کمایا جائے, آف شور کمپنی کیسے قائم کی جائے. عقل کسے کہتے ہیں, کس جج کو کتنے میں خریدا جائے, یہ عقل ہے. یہ عقل نہیں ہے, بلکہ یہ دھوکہ اور فریب ہے. عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف 2 جملوں میں سن لیجئے. پہلی تعریف عقل یہ ہے, یہ بات یاد دلا دوں, عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے. عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے. دماغ ظاہری جسم کا حصہ ہے, اور عقل کچھ اور صلاحیت ہے انسان کے لیے. کہتے ہیں کہ عقل کی پہلی تعریف یہ ہے کہ العقل ما عبدا بہ الرحمن وقت سبا بہل جنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کر لیا جائے. عقل وہ نہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دے اور جہنم میں پہنچا دے. عقل وہ جو انسان کو خدا سے قریب کر دے اور جنت میں پہنچا دے. تو عقل مند کون ہے؟ جو خدا کا ماننے والا موحد ہے, وہ عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ جو جنت میں پہنچ گیا, وہ صاحب عقل. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. عقل کی حجیت سے انکار نہیں ہے. عقل حجت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر ہی اعمال لکھے جاتے ہیں. عقل کی بنیاد پر ثواب و عقاب کا مسئلہ ہے. جہاں عقل نہیں ہے, نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے. گناہ ہو جائے تو عقاب نہیں ہے, عمل اچھا ہو جائے ثواب نہیں ہے, اگر عقل نہیں ہے. دلیل چاہیے. خوب, دلیل کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آیا تو آنے کے بعد کیا فوراً اس پر عبادت واجب ہو گئی؟ کہ نہیں. ابھی کھاؤ اور پیو, ابھی کوئی عبادت واجب نہیں ہے. بچے ہو نا,
تو گویا صرف کھانا اور پینا اور کچھ عبادت نہ کرنا بچوں کی بات تو ہو سکتی ہے، بڑوں کی بات تو نہیں ہوگی۔ اور جب تک ہم 14 سال کے مرد بالغ اور عاقل 14 سال مکمل کرتے ہوئے عاقل اور بالغ عاقل ہو گئے، اب عبادت واجب ہو گئی۔ یا خاتون 9 سال مکمل کر لیے تو اب عاقلہ ہو گئی، اب بالغہ ہو گئی۔ تو عقل، اسلام کیا کر اس کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے کہ ہاں، عقل کی حجیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ عقل اپنے مقام پر خدا کی طرف رہنمائی کرنے والی عظیم ترین نعمت پروردگار ہے، لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایت بڑی مشکل ابحاث کو آسان کرتے ہوئے کہ جو الفاظ مانوس ذہن مومنین ہے وہاں تک بات کو لایا جائے، امام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت کتاب العقل والجہل کے اعتبار سے امام نے عقل کی بات کو مکمل فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں عقل انسان کے لیے ہدایت کا عنوان ہے، مگر ایک ہادی اندر ہے اور ایک ہادی باہر ہے۔ باہر کے ہادی کو نبی کہتے ہیں، اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں۔ گویا اگر عقل خود اکیلے کافی ہوتی ہدایت کے لیے تو خدا 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی زحمت نہ کرتا۔ اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے انسان کو صاحب عقل بنایا، ایک ہادی یہاں دیا، ایک ہادی خود بھیج دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔